بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے امیر ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے امیر اسماعیل کے بارے میں۔ جب امیر ناصر الدین سبکتگین نے دنیا سے رحلت کی تو اس وقت چونکہ سیف الدولہ سلطان محمود نشا پور میں مقیم تھا، اس لیے اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق بلخ میں اس کا جانشین ہوا۔ امیر اسماعیل نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی۔ باپ کے جمع کردہ خزانے کو اہل لشکر میں فراخ دلی سے تقسیم کیا اور لشکریوں کی دل جوئی اور خاطرداری پوری طرح کی، لیکن باوجود ان عنایتوں اور مہربانیوں کے اہل لشکر میں خود غرضوں کی تمنا روز بروز بڑھتی چلی جاتی تھی اور وہ آئے دن طرح کے مطالبات کرتے رہتے اور کسی طرح بھی امیر اسماعیل کے قابو میں نہ آتے تھے۔ سلطان محمود کو نشا پور میں ان معاملات کا علم ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو اس بارے میں افسوس کا ایک خط لکھا۔ محمود نے وہ خط ابو الحسن حموی کے ہاتھ روانہ کیا اور ساتھ یہ پیغام دیا، امیر ناصر الدین جو ہم سب کے پشتے پناہ تھے وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور ان کے بعد تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ تم میری آنکھیں ہو اور جو کچھ تمہاری خواہش ہو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سلطنت کے قیام اور حکومت کے انتظامات کے لیے سن رسیدہ اور پختہ کار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اچھا معاملہ فہم ہو۔ اگر تم میں یہ صفات ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کی اطاعت کو ترجیح نہ دیتا۔ والد صاحب نے جو تم کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مصلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت تھا۔ میری دوری کی وجہ سے یہ امر ناگزیر تھا۔ اب وقت کی مصلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور جو کچھ باپ کا متروکہ ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ غزنی جو تمہاری حکومت اور روب و داب کا سرچشمہ ہے مجھے دے دو تاکہ بلخ و خراسان کو دشمنوں سے پاک و صاف کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ امیر اسماعیل نے اپنے بھائی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا۔ سلطان محمود نے جب یہ دیکھا کہ زبانی نصیحت سے کوئی کام نہیں چلتا تو اس نے اس مسئلے پر عمل کیا کہ آخری تنبیہ مار ہے اور اپنے چچا معز الحق اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین کو ساتھ لے کر نشا پور سے غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ امیر اسماعیل بھی اپنے لشکر لے کر بلخ سے آگے بڑھے۔ جب دونوں بھائیوں کے لشکر آمنے سامنے آئے تو محمود نے آخری بار یہ کوشش کی کہ امیر اسماعیل جنگ سے باز رہیں اور دونوں بھائیوں میں صلح ہو جائے، لیکن اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اسماعیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ سلطان محمود نے ناچار اپنے لشکر کی صافہ آرائی کی اور اسماعیل بھی اپنے سرداروں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ اس نے اپنی فوج کا ہر پہلو پوری طرح درست کر لیا تھا اور کوہ پیکر ہاتھی اور اس کے ساتھ تھے۔ دونوں بھائیوں کی افواج میں معرکہ آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ آخر سلطان محمود نے اپنے قلبے لشکر سے نکل کر دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا۔ اس حملے سے فریق مخالف کے چھکے چھوٹ گئے۔ سلطان اسماعیل کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی اور غزنی میں قلعہ بند ہو گئی۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو عہد و پیمان کے بعد قلعے سے باہر نکالا اور ملک کے خزانے وغیرہ پر قبضہ کیا اور چند قابل اعتبار لوگوں کو وہاں کا عامل مقرر کر کے خود بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لڑائی کے چند روز بعد ایک دن امیر اسماعیل اور سلطان محمود دونوں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ سلطان محمود نے کسی بہانے سے اس لڑائی کا ذکر چھیڑا اور اسماعیل سے پوچھا، اگر تمہاری قسمت یاوری کرتی اور تم جیت جاتے تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے فتح نصیب ہوتی تو تمہیں قلعے میں نظر بند کر دوں گا اور وہاں تمہیں راحت و آرام کا تمام سامان بہم پہنچا دوں گا۔ سلطان محمود کو جب اپنے بھائی کے دل کی بات معلوم ہو گئی تو اس نے لڑائی کے اس تذکرے کو ختم کیا اور خاموش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور اس کے لیے راحت و آرام کا تمام سامان بہم پہنچایا اور اس طرح امیر اسماعیل کا اپنے بھائی کے لیے جو خیال تھا وہ خود اس کی اپنی حالت پر صادق آیا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم امیر سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔